بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یونٹ نمبر 2 خطبہ نمبر 3 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس خطبہ میں سورہ انفال کی آیت نمبر 7، 61، 62، 63 آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن صلح سلامتی کے ساتھ مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں اور تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنین کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، عن عقبۃ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ هذه الآیہ علی المنبر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ قال ألا إن القوة الرمي 3 مرات ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستلقون المؤنة فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ انفال کی یہ آیت منبر پر پڑھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور فرمایا آگاہ رہو کہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا اور فرمایا آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں فتح دے گا اور کفایت کرے گا، تم سے محنت کو پس نہ تکھے، تم میں سے کوئی اپنے تیر کھیلنے سے یعنی اس کام میں سستی نہ کرے۔ جہاد کے لیے اسلحہ اور سامان جنگ کی تیاری کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ جہاد کے لیے تیاری کرو۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ بدر میں
لڑائی کی تھی، جنگ بدر میں لڑے تھے، اس وقت صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال اور گھوڑے بہت کم تھے۔ حالانکہ وہ جنگ تو وہ جیت چکے تھے، لیکن مال ان کے پاس کم تھا اور گھوڑے بھی ان کے پاس بہت کم تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگلے جنگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ آپ دشمنوں کے ساتھ اگر لڑنا چاہتے ہو تو آپ جتنا آپ سے ہو سکے اتنے تیاری رکھو۔ اس تیاری سے مراد صرف اور صرف مال نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تیر اندازی بھی ہے، گھڑ سواری بھی ہے، اچھے گھوڑے بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزی بھی ہے، ڈھال بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کو تیار رکھنا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو تیار رکھو تاکہ دشمن کے مقابلے میں آپ طاقتور ہو، طاقت کے ذریعے سے آپ ان کو پھر ہرا سکتے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوت کا لفظ استعمال کیا ہے، من قوت، قوت سے مراد طاقت ہے، یہ عددی قوت ہے، اس میں ہر چیز آ سکتی ہے، نکرہ کا لفظ ہے، معرفہ نہیں ہے، اس میں نقل و حمل اور کی قوت، رسد کی قوت اور لفظ قوت سب کو شامل ہے۔ احادیث میں تیر اندازی کو قوت بنایا ہے۔ اس دور کی بات ہے، آج کل کے دور میں تیر اندازی قوت نہیں ہے، بلکہ اچھا اسلحہ، ٹینک، راکٹ لانچر، یہ چیزیں اس قوہ میں شامل ہیں جو آج کل نئی ترقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رباط الخیل کہا ہے۔ رباط الخیل سے کون سے گھوڑے مراد ہے؟ وہ گھوڑے مراد ہے جو جنگ میں چست اور چلاک گھوڑے ہو۔ ہر گھوڑا اس سے مراد نہیں ہے، وہی گھوڑا مراد ہے جس کی اصل اہمیت ظاہر ہے۔ مثال کے طور پر ابلک گھوڑے ہیں جو جنگ میں صحیح طریقے سے استعمال ہو سکتے ہیں، اور ایسے گھوڑے جو اپنے مالک کو بھی بچا سکے، اپنے آپ کو بھی بچا سکے، طاقتور اور چلاک گھوڑے اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ ترہبون بہ عدوکم وعدو اللہ، عدو اللہ وعدوکم، اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے اور تمہارے دشمنوں پر تمہاری دھاک اور ہیبت قائم رہے، کہ تمہیں نرم چارہ سمجھ کر وہ تم پر حملہ کرنے کی جرت نہ کرے، یعنی وہ آپ لوگوں سے ڈر جائیں۔ ایسی طاقت استعمال کرو کہ تمہارے سامنے تمہارے دشمن نہ ٹک سکیں اور آپ لوگ اس کے اوپر بھاری آ جائیں، ان کے اوپر آپ اگر حملہ آور بھی ہو جائیں تاکہ آپ لوگ جنگ جیت سکیں۔ اس آیت میں اس دفاعی اور فوجی تنظیم کا مقصد بتایا جا رہا ہے، جس کے لیے پہلے آیات میں تیاری کا حکم ہوا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اس تیاری کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمنوں پر تمہارا رعب ہو جائے۔ دنیا کو جنگ سے روکنے والی چیز صرف جنگ کی تیاری ہے۔ اس رعب کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دشمنوں کو موقع نہیں ملے گا۔ اور آگے فرمایا ہے وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اللہ اور مسلمانوں کے یہ دشمن دو قسم کے تھے۔ ایک تو وہ جو سامنے آ چکے تھے، مثلا قریش جو روز اول سے دشمن تھے۔ دوسرے وہ جو ابھی پردے میں تھے، مثلا یہود جن کی خفیہ سازش تھی مسلمانوں کے خلاف، اس سے یہ مراد ہے۔ اور وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں ان میں بہتر منافق اور اہل مدینہ میں بھی منافق ہیں، یہ اپنے نفاق میں بڑے مشاق ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر یہ ایک عظیم عذاب کی طرف دھکیل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، اور ایک عذاب کو پھر اس کے بعد ہم اس کو اٹھائیں گے دردناک عذاب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ صلح جوئی کی اجازت دے رہے ہیں۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دشمن صلح سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ اور اگر دھوکے کی نیت رکھتے ہیں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اگر کفار صلح کی طرف آ جائیں تو آپ بھی اپنے ہاتھ صلح کی طرف بڑھا دو، تاکہ یہ بات اس میں ظاہر نہ ہو جائے کہ مسلمان صرف جنگ پہ آمادہ ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، صلح کے لیے نہیں آئے ہوئے، بلکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور یہ ویسے بزدلانہ ہے کہ اگر دوسری قوم صلح کے لیے تیار ہے تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک اچھی پالیسی ہے کہ بندہ اگر دوسرا بندہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں تو انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یعنی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہی کہ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کارساز ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی جیسے کہ آپ لوگوں کی مدد کی ہے جنگ بدر میں، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آگے فرمایا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اوپر جو اشارہ ہوا ہے کہ اللہ نے مومنین کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی، یہ اس کی وضاحت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اور یہ بھی فرمایا ہے اگر آپ سب کچھ اس دنیا میں جتنا مال ہے آپ سب خرچ کر دیں تو پھر بھی آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یہ اصل اللہ تعالیٰ نے قریش کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ قریش میں پہلے یہ جنگ و جدال بہت زیادہ چلتا رہا، بہت زیادہ تھا، تو خاص کر اوس اور خزرج قبیلے یہ دو قبیلے تھے جو سالہا لڑتے تھے، آپس میں چھوٹی سی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، قتل و قتال ہوتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال سے ان لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے آپس میں دشمنی ختم کر دی، اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف دشمنی ختم نہیں کی بلکہ آپس میں اتنا جذبہ ایثار سے حصہ لیا، اتنا کام ان سے لیا کہ اگر ان کے پاس کچھ زیادہ ہوتا تھا اپنے دوسرے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور افعال کا یہ نتیجہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔